کا غلبہ ہے وہ ظلم نہ کریں، وہ ستائیں نہیں. یہ حکمت عملی تھی. یہ کیا تھی؟ حکمت عملی. اس کو کچھ اور لفظ نہیں کہیں گے، اس کو حکمت عملی کہیں گے. اور بعد میں 10 سال کے بعد ہجرت کا حکم ہوا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، اسلام کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا. کیا دیا؟ ایمان لائے تو اب آپ نے اپنے سے اسلام کو مزید قوت عطا کی، اپنے سے اسلام کو مزید پھیلایا، اپنے سے مزید اسلام کو طاقت دی، اسلام کو بڑھایا، اسلام کو پھیلایا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے اور آپ نے اسلام کے لیے کام کیا، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو جیسے باقی عرب کے لوگ زندگی گزارتے تھے، آپ کی زندگی تھی. مگر جب ایمان لے آئے، یوں سمجھو پھر کسی نے پوچھا کہ اے عمر اب تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دین کی سرفرازی مطلب میری زندگی کا مقصد ہے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ پاک میں آپ کے دین کو مزید آگے بڑھاؤں. میں اس لیے مسلمان ہوں، میں اس لیے نمازی ہوں، میں اس لیے سب کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے محنت کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ دیکھو اچھا دنیا میں آج نوجوان کے دوسرے مطلب ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، سکون سے رہیں، یہ کریں وہ کریں. بھئی آپ یہ دیکھو ہم سے پہلے کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے کروڑوں کیا اربوں کمائے. کیا کیا؟ یعنی بڑے بڑے آپ امیر لوگوں کو دیکھو جن کے ملین ٹریلین جو ہے نا اکاؤنٹ میں رقم، ڈالر اور بہت ساری چیزیں تھیں. یا ان سے پہلے جب یہ کرنسی نہیں تھی، سونے چاندی کی صورت میں بہت مال تھا. انہوں نے کمایا، زندگی گزاری، آخرکار فوت ہو گئے. کیا ہوا؟ آخرکار فوت ہو گئے. اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلا مقصد، بغیر مقصد کے زندگی گزار کے چلے گئے. آج نوجوان ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کسی سے پوچھو ان کو پتہ نہیں، وہ بولتے ہیں پتہ نہیں، میں تو بس یہ کر رہا ہوں، آج کل وہ کر رہا ہوں، سوچو فلاں کروں گا. زندگی کا یہ نہیں کوئی مشن نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے کہ میں نے کہاں پہ جا کے رکنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، یہ ہونا چاہیے. اور یہ اس میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کی، اسلام کی سر بلندی ہونی چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین اسلام کی سر بلندی ہونی چاہیے. آپ مال و دولت کماتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ انجینئر بنتے ہیں، آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، گزاریں. آپ کو اچھی زندگی گزارنے سے کوئی منع نہیں کرتا. لگژری اسٹائل میں زندگی گزاریں، بہت پروفیشنل زندگی گزاریں، مگر اپنی زندگی کو، اپنے مقصد کو دین اسلام کی سر بلندی رکھیں. اپنا مقصد کیا ہو؟ دین اسلام کی خدمت کرنا ہو، دین اسلام کو آگے بڑھانے آپ کا مقصد ہو، آپ کا گول ہو. آج دیکھو دنیا بھر میں کوئی قتل ہو رہا ہے، کہیں پہ ڈاکے ہو رہے ہیں، کہیں پہ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، کہیں پہ اغوا کیے جا رہے ہیں. یہ مسائل آپ دیکھ رہے ہیں. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ بھئی ہر بات ہم حکومت پہ ڈال دیں گے کہ حکومت یہ نہیں کرتی، حکومت وہ نہیں کرتی. ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ دفع کرو حکومت کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی گلی محلے میں، اپنے کسی جاننے والے کو ہم کسی برائی سے روکتے ہیں؟ نہیں. جب وہ اتنی برائی میں جا پڑتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، اغوا کر لیتا ہے، اور قتل کی وجہ سے باقی آگے لفظ میں نہیں بولنا چاہ رہا، جو کچھ ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے خواتین کا، کسی پہ تیزاب پھینک دیا، کسی کو جنسی استحصال کے بعد قتل کر دیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے کسی کے پاس جواب؟ بھئی آپ دین کے لیے کام نہیں کر رہے. دین کے لیے کام کیا ہے؟ آپ دین کی باتیں سمجھائیں، آپ نماز کا، قرآن کا، گناہ سے بچنے کا آپ لوگوں کو کہیں. بھئی شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھو. کیا کرو؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھو. صرف خواہش جنس نہیں ہوتی، بندے کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرے پاس کروڑوں اربوں ہوں، یہ بھی بری خواہش ہے. یہ کیا ہے؟ بری خواہش ہے. بندہ کہے کہ میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشہور ہو جاؤں، یہ بھی بری خواہش ہے. کیوں بھائی؟ ملے گا کیا آپ کو؟ زندگی تو آپ نے ویسے بھی گزار دی. بلکہ جو الٹا مشہور ہو جاتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلے گا لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو ملنے آ جائیں گے. کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کا جینا محال ہو جاتا ہے. اس کا جینا کیا ہو جاتا ہے؟ دو بھر ہو جاتا ہے. بہرحال مقصد یہ ہے دین کے لیے ہم خدمت کریں. کیا کریں؟ دین کے لیے ہم خدمت کریں. برائی سے لوگوں کو روکیں. ہم دیکھتے ہیں برائی کو، لیکن ہم منع نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں یار وہ سمجھے گا ہی نہیں، وہ مانے گا ہی نہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، چھوڑو بس اس کو اپنے حال پہ رہنے دو. یہ لوگ بس مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی بولو، آپ برائی سے روکو، آپ گناہ سے روکو. آپ کیوں نہیں روکتے؟ آپ جب نہیں روکتے، وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ اپنے گناہ پر مزید دلیر ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟
اپنے گناہ پر اپنی برائی پر مزید دلیر ہو جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. تو ہمارا دین اسلام کی سر بلندی مقصد ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا گول کیا ہو کہ ہم نے دین کو, اسلام کو مزید پھیلانا ہے, دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے تمہیں اگرچہ ایک آیت ایک بات ہی پہنچے نا, تمہیں اگرچہ ایک ہی حدیث معلوم ہو وہ بھی لوگوں کو پہنچا دو, وہ بھی لوگوں کو بتاؤ. بندہ کہے کہ نہیں میں بہت بڑا عالم بنوں گا, تو پھر کہوں گا نہیں, آپ کو ایک حدیث یاد ہے نا, آپ اتنے سارے بیانات سنتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی حدیث مستند پڑھتے ہیں, آپ کو حدیث معلوم ہے, آپ دوسروں کو بتاؤ, وہ کسی بھی حوالے سے ہو. یعنی کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نیک عمل کرو, کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے کہ فلاں برائی سے بچو. آپ کے پاس کوئی بھی حدیث ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ اس کو آگے پہنچاؤ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اور پھر ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا, دنیا میں بھی تمہاری مدد کرے گا, آخرت میں بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا. دنیا میں تمہارے مسائل کو حل فرمائے گا, آخرت میں تمہیں پریشانیوں سے بچائے گا, تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا, جہنم سے بچائے گا. زندگی میں یہاں پر تمہیں رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے گا, تمہاری پریشانیاں مشکلات ختم ہوں گی. جب تم دین کے لیے کام کرو گے, دین کی خدمت کرو گے, کیا کرو گے, یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. نوجوانوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, نہ زندگی کا کوئی مقصد ہے, نہ اپنا کوئی گول ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, جبکہ ہونا چاہیے. اور دوسرا نوجوانوں کا بڑا مسئلہ نمود و نمائش, دکھاوے کے لیے کام کرنا. کسی نے سوٹ پہنا ہے دکھاوے کے لیے, جوتے پہنے دکھاوے کے لیے, گاڑی لی ہے دکھاوے کے لیے, گھر بنایا دکھاوے کے لیے. مثال کے طور پہ ہم کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے کا مقصد کیا ہے, جسم کو چھپانا. جوتے پہنتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. اب لوگ اس کو یہ مقصد نہیں دیکھتے, بس یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگ یہ دیکھیں کہ میرے کپڑے کیسے ہیں, میں نے کپڑے کتنے اعلیٰ قسم کے پہنے ہوئے. یہ نمود و نمائش ہے. یہ کیا ہے, نمود و نمائش ہے. یہ نوجوانوں کا بحران ہے, یعنی بہت یہ وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, نمود و نمائش سے بچنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں, آپ آدھی دنیا کے حکمران ہیں. کیا ہے, آدھی دنیا کے حکمران ہیں, مگر آپ بہت سادہ رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں, بہت سادہ. آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے, آپ کی سیرت میں آپ کو ان کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے ملیں گے. آج کے زمانے میں کوئی ہے کہ جسم پر کپڑے اس کے پیوند لگے ہوئے ہیں, سوئی سے سیلا ہوا ہو؟ نہیں. ہمارے ہاں تو تھوڑے سے کپڑے وہ میلے ہوتے ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, نیا سوٹ خریدتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. مطلب اگر ہم وہ اتنی سادگی اختیار نہیں کر سکتے, کم از کم اپنے آپ کو نمود و نمائش سے تو بچائیں. کیا کریں, اپنے آپ کو کم از کم نمود و نمائش سے تو بچائیں, دکھلاوے سے تو خود کو بچائیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اے امیر المومنین,